اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے وہ زیادہ دیر چپ رہتی ہے, لڑکا ہے چپ رہتے, تو ہم جب ایک دم سے بولتے ہیں تو اسمیل آتی ہے منہ سے, جس کو ہم بیڈ اسمیل بھی کہتے ہیں. تو یہ کیوں آتی ہے اور ہم اس کو مینیج کیسے کریں؟ رات کو ٹوتھ برش کر کے سونا ہے, صبح ناشتے کے بعد ٹوتھ برش کرنا ہے, اور ناشتہ ضرور کرنا ہے. خالی پیٹ نہ جائیں اپنے آفس وغیرہ میں اگر آپ بیڈ اسمیل سے بچنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اپنے ساتھ الائچی, آپ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. گرین ٹی جتنا پئیں, تھوڑا سا پانی گرم کر کے پی لیں آپ اس سے. اچھا, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دانتوں کے ارد گرد یلو کلر کا سٹون بننا شروع ہو گیا ہے, سو دس از دا ٹائم. السلام علیکم, امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. پین ریلیف سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ بہت کوئک ٹپس لے کر آئے ہیں, جو کہ ہماری پروفیشنل لائف ہو یا پرسنل لائف ہو بہت زیادہ میٹر کرتی. کہنے کو باتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے لیے, کچھ لڑکیوں کے لیے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے, کچھ میلز کے لیے بھی کرتی ہیں. ہم اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کر سکتے کہ میلز میں ہے یا فیمیلز میں ہی ہے. تو آج ہم جو بات کرنے چاہ رہے ہیں, ہمیں جوائن ہماری قابل ڈاکٹر زارا نے ہی کیا ہے. ڈاکٹر زارا, تھینک یو. ڈاکٹر زارا, ہم جو بیسیکلی آج آپ کے ساتھ ایک کوئک ٹپس کا یہ جو ہم نے آپ کے ساتھ ریکارڈنگ رکھی ہے, اس کا مقصد صرف یہ کہ آپ ہمارے ساتھ ڈینٹسٹری پوائنٹ آف ویو سے کچھ یہ کوئک ٹپس شیئر کریں کہ ہم جب زیادہ دیر چپ رہتے ہیں, ہم ایک پروفیشنل سیٹنگ میں ہوں, اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی لڑکی ہے وہ زیادہ دیر چپ رہتی ہے, لڑکا ہے چپ رہتے, تو ہم جب ایک دم سے بولتے ہیں تو اسمیل آتی ہے منہ سے, جس کو ہم بیڈ اسمیل بھی کہتے ہیں. تو یہ کیوں آتی ہے اور ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ ہے کہ بیڈ اسمیل سے بچنے کے لیے میں کلی دے کہ رات کو ٹوتھ برشنگ جو ہے نا نائٹ ٹائم وہ اسکپ نہیں کرنی. جو لوگ رات کو ٹوتھ برش نہیں کر کے سوتے نا بیڈ, ان کا مارننگ میں پھر یہ پرابلم رہتا ہے. رات کو ٹوتھ برش کر کے سونا ہے, صبح ناشتے کے بعد ٹوتھ برش کرنا ہے, اور ناشتہ ضرور کرنا ہے. جب آپ خالی پیٹ رہتے ہیں نا اور صرف چائے پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو بیڈ اسمیل ہے نا وہ بعد میں چائے پینے کے بعد بھی وہ لنگر آن کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے خالی پیٹ نہ جائیں اپنے آفس وغیرہ میں اگر آپ بیڈ اسمیل سے بچنا چاہتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ اپنے ساتھ الائچی رکھیں یا سونف رکھیں, بیکاز یہ ہے یہ ایک ہیلدی ہربس میں آتے ہیں. آپ ان کو جس مرضی کنزیوم کر سکتے ہیں, ان کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. گرین ٹی جتنا پئیں, تھوڑا سا پانی گرم کر کے پی لیں. آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ جو ہے, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو ٹوتھ برش بھی کیا تھا, ہم نے فلاس بھی کیا تھا, صبح بھی ہم نے ناشتے کے بعد بھی ٹوتھ برش کیا, پھر بھی اسمیل آ رہی ہے. تو وہ یہ کہ ان کے لیے جو ایکسٹرا میری ٹپ یہ ہے کہ تھوڑا سا گرم پانی یا گرین ٹی کا استعمال نہ کر لیا کریں 11 بجے یا 12 بجے اس طرح, اور الائچی اور سونف تو اپنے پاس رکھا کریں. ٹھیک ہے, آپ جیسے لگے آپ تھوڑا سا اور مارننگ میں ایک ایپل ضرور کھائیں نا 11 بجے, تو اس سے اتنی محنت کرنے کے بعد جو ہے نا بیڈ اسمیل نہیں آئے گی. اور اگر پھر بھی بیڈ اسمیل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ منہ کے اندر کہیں نہ کہیں کیوٹی ہے, کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے, سائنسز کا ایشو ہے, یا پر ریسپیریٹری ٹریک کا کوئی ایشو ہے, جہاں سے کنٹینیوس جو ہے وہ پلاک ہے منہ کے اندر, کیلکولس ہے, جس کی وجہ سے کنٹینیوس اسمیل آ رہی ہے. کہ اگر آپ پلاک سے یہ اسمیل سے فوراً بچنا چاہتے ہیں نا, تو میک شیور کریں کہ منہ کے اندر نہ تو کیلکولس ہو, نہ تو کوئی کیوٹی ہو, نہ تو کوئی روٹ کا فریگمنٹ پڑا ہو. جیسے دانت ٹوٹ کے جو صرف جڑ رہ جاتی ہے نا, وہ بھی اسمیل کرتی ہے. اور نہ ہی کسی دانت میں انفیکشن چل رہا ہو, کیونکہ جب تک وہ انفیکشن ٹریٹ نہیں ہوتا تب تک بیڈ اسمیل آتی رہتی ہے. اور میک شیور کریں کہ جو زبان ہے اس کو بھی صاف کر لیا کریں, کیونکہ زبان بھی اگر اس کے اوپر بھی پلاک ہوگا نا, یا فنگس بھی سم ٹائم لوگوں کے زبان پہ بھی لگی رہتی ہے, تو اس سے بھی یہ خاصی اسمیل آتی ہے. تو وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بیڈ اسمیل میں. تو بیڈ اسمیل سے بچنے کے لیے ان ساری چیزوں پہ فوکس کریں. یہ بہت آسان طریقے ہم کر سکتے ہیں. الائچی کھانا, اور رات کو برش کرنا, ناشتے خالی پیٹ نہ جانا, بہت اچھا. اچھا, اور اگر پلاک ہے تو ہم اس میں اسکیلنگ کا کیا رول آتا ہے؟ اچھا, اسکیلنگ پلاک تو جو ہے وہ انویزیبل اور ریموویبل ہوتا ہے. وہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر ہم دانتوں کے اوپر فیل ہو رہا ہے کہ کچھ جمع ہوا ہے, کچھ نظر, کیونکہ پلاک تو نظر نہیں آتا, وہ تو ٹوتھ برش سے ریموو ہو جاتا ہے. جب پلاک ہارڈ ہو جاتا ہے نا, تو وہ کیلکولس بن جاتا ہے, جسے ٹارٹر کہتے ہیں. عام زبان میں ٹارٹر کہتے ہیں, لیکن ہم اپنی لینگویج میں اس کو کیلکولس کہتے ہیں. وہ گھر میں اب آپ کے ٹوتھ برش سے نہیں ریموو ہو سکتا. اس کو جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا. وہ اسکیلر سے ہی اترنا ہوتا ہے. اسکیلر جسے اسکیلنگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے دانتوں کے ارد گرد یلو کلر کا سٹون بننا شروع ہو گیا ہے, سو دس از دا ٹائم کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس آئیں اور اس کو اسکیلنگ کروا کے اس کو ریموو کریں. یا پھر اگر مسوڑوں سے آپ کا خون آنا شروع ہو گیا ہے, تو دیٹ مین کہ مسوڑوں کو ڈیزیز لگ گئی ہے, وہ فلیبی ہو گئے ہیں, ریڈ ہو گئے ہیں. تو اب دس از دا ٹائم کہ آپ ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس اسکیلنگ کروا لیں. ٹھیک. اچھا, اسکیلنگ کو لے کر ایک میتھ ہے کہ اسکیلنگ جو ہے نا کرنے سے دانت کھوکھلے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کہوں گی, آپ کیا کہیں گے؟
اچھا پتہ ہے کیا، جب اسٹون بننا شروع ہوتا ہے نا دانت کے ارد گرد، کیلکولس بننا شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ گھیرتا ہے، وہ اپنی جگہ بناتا ہے. جب ہم اسکیلر سے وہ ریموو کرتے ہیں نا تو ایک دم پیشنٹ کو لگتا ہے میرا وہ وہاں سے اسٹون ہٹا ہے تو وہ دانت میرا خالی ہو گیا. بیسکلی ان کا دانت وہاں سے خالی نہیں ہوا ہوتا، وہ اسٹون ہٹا ہوتا ہے تو وہ فیلنگ ایک آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ نارمل ہو جاتی ہے ود ان لائک 4-5 days کے اندر. تو جتنی بھی جو کمپلینٹس ہوتی ہیں اسکیلنگ کے بعد کہ بھی دانت میرے سینسٹیو نہیں تھے لیکن اسکیلنگ کے بعد سینسٹیوٹی مجھے ہو گئی، میرے دانت کھوکھلے ہو گئے، وہ یہ ساری 4-5 days کے بعد اوکے ہو جاتی ہے. جو سینسٹیوٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ اسکیلر از اے ویری ہائی اسپیڈ انسٹرومنٹ، بہت ہائی اسپیڈ ہوتا ہے جو ہم دانت کے اوپر رکھتے ہیں تو ایک دم دانت کو تھوڑا سا، کیونکہ اس کی سینسیشن سے ہی تو وہ بریک ہونا ہوتا ہے کیلکولس، تو یہ تھوڑی سی ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے سینسٹیوٹی، لیکن چلے جاتی ہے 4-5 days کے بعد. تو ہمیں کتنے ٹائم بعد اسکیلنگ کرا لینی چاہیے؟ جو لوگ ہر سال اسکیلنگ کراتے ہیں نا وہ تو یہ کیوٹیز وغیرہ سے بچے رہتے ہیں. آئی کین گارنٹی دس، ہر سال کروانی چاہیے آپ کو اسکیلنگ. سال میں ایک دفعہ، سال میں ایک دفعہ کروانی چاہیے. اس کا آپ کو بینیفٹ ان دا لانگ رن اولڈ ایج میں بہت زیادہ ہوگا. نہ تو آپ کے دانتوں کے درمیان گیپس اس میں آئیں گے، نہ آپ کیوٹی سے بھی بچے رہیں گے کیونکہ ارلی ڈیڈکشن ہو جائے گی. جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس آئیں گے تو وہ ارلی پک کر لے گا کہ یہاں پر کیوٹی بن رہی ہے تو اس کو فل کر لے. تو آپ وہ جو بڑے مسئلے مسائل ہیں نا RCT، کراؤن، برج، امپلانٹس، جو بہت کمپلیکس اور بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے تو آپ ان سے بچے رہو گے. سو دس از دا بیسک پروسیجر اسکیلنگ جو آپ ہر سال کراتے رہتے ہو نا تو آئی تھنک کہ 90% پرابلمز اس سے سالو ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زہرا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کوئک ٹپس کا سیشن ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا، اسکیلنگ اور بیٹ اسمیل. اور اس کے بعد مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی بیٹ اسمیل کی پرابلم کتنے حد تک کنٹرول میں ہے، اور اگر کوئی کویشچن ہو تو پلیز ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. تھینک یو سو مچ.